لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ مسائل ہے جو اولیاء کے ساتھ متعلق ہے۔ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو آپ نے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ میرے اور خدا تک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص صفات ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کچھ الفاظ یا کچھ اصطلاحات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حق میں استعمال کی جاتی ہے اس کا معنی الگ سے ہوتا ہے، مخلوق کے حق میں استعمال کیا جائے اس کا معنی الگ سے ہوتا ہے۔ مثال اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں کہ آپ کے پاس اللہ کا رسول آیا، مومنین کے پاس، ایسا رسول جو مومنین پر حریص ہے، ان کے بلائی کا شوق رکھتا ہے کہ مومنین کے بلائی فائدہ زیادہ ہو جائے، اور مومنین پر مہربان ہے، اور مشقت میں پڑنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا نبی ہے جو مومنین پر رؤوف اور رحیم ہے، مہربان ہے، اور ان پر جو ہے وہ غمگساری فرمانے والا ایسا نبی ہے، ان کا مہربانی چاہنے والا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام بھی رؤوف اور رحیم ہے، اور اللہ نے یہی صفت اپنے نبی کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حق میں جب رؤوف الرحیم آئے گا تو اس کا معنی الگ لیا جائے گا، اور نبی کے حق میں یا کسی مخلوق کے حق میں آئے گا اس کا معنی الگ لیا جائے گا۔ کس طرح الگ لیا جائے گا؟ اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، اور محمد مصطفیٰ بھی سمیع و بصیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا سمیع ہے کہ جس کو سننے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے، نہ کان کے پردے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کے جو ہے وہ تعاون کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی سمیع ہو سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں، بصارت، ان کے لیے کان کی بھی ضرورت ہے، پردے کی بھی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، پھر ان کا علم محدود بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے شیخ کے بارے میں یہ خیال کرو کہ اس کا اللہ نے بہت سارے علوم سے نوازا ہوا ہے، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے علوم ہے وہ سب کے سب میرے پیر کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہے۔ اسی لیے احتیاط کرنا چاہیے اپنے پیر کے حق میں، مرشد کے حق میں۔ یہ بات نہیں بولنا چاہیے کہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے، کیونکہ غیب کا عالم ہونا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے کچھ مغیبات کا علم اپنے دوستوں کو عطا فرمائے، اور اس کے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہی سورۃ کہف کا واقعہ ہے جناب خضر علیہ السلام کا۔ وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن بچہ بڑا ہوگا، کافر ہوگا، ماں باپ کو گمراہ کرے گا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ کشتی کو ادھر توڑ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ توڑ رہا، اس کو کس طرح علم ہوا کہ پیچھے جو ہے وہ بادشاہ ہے، ظالم یا ملک ہے، وہ اس کو کشتی کو قبضہ کر لے گا؟ اسی طرح وہ دیوار میں خزانہ، اس کو کیسے پتہ چلا؟ یہ مغیبات کا علم تھا نا۔ اللہ نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے جناب خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم دیا۔ تو یہاں پر یہ مغیبات کا علم تھا، بڑے مفسرین نے لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے کہا علمنا، ہم نے اس کو علم سکھا دیا۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی یا نبی کے پاس علم غیب عطائی ہو سکتا ہے، اس کے پاس قرآن کی آیت کریمہ دلیل ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ، لیکن علم غیب جب بھی اصطلاحاً استعمال ہوگا تو عالم غیب کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا، علم غیب کا صیغہ ہوگا۔ اللہ کی عطا سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو مغیبات کا علم دے سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات اس کے بارے میں ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شیخ کے پاس علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے مسئلے کی طرف آؤ کہ ولی جو ہے وہ کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولی ہے، صحابی ہے، قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، امت کے بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ نبوت ایک خاص فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ کوشش کرے، محنت کرے، زہد و ریاضت کرے، سلوک و جذبہ کرے اور آپ کو کیا حاصل ہو جائے؟ نبوت جو ہے اللہ کے فضل سے ممکن ہے۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ولایت افضل ہے نبوت سے، یہ بات شرعاً باطل ہے، غلط بات ہے، اور اس کا تعویل ہم یہ کریں گے کہ نبی کی ولایت جو ہے یہ ولایت کرنا نا کہ نبی کی ولایت جو ہے وہ اس کے نبوت سے افضل ہے، یہ بات بھی کشفاً غلط ہے۔ مجھے ایسا فرماتے ہیں نا، کچھ امت کے ایسے لوگ گزرے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگرچہ عام ولی کی ولایت نبی سے افضل تو نہیں ہو سکتا، لیکن خود نبی کی جو ولایت ہے وہ نبی کی نبوت سے افضل ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے حضرات نے یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں، اس ولی کا، نبی کا جو نبوت ہے اور ولایت، اگر وہ صرف ولی رہتا تو کیا اس کا مقام افضل ہوتا؟ یا اگر وہ نبی ہوتا تو اس کا مقام، ظاہر بات ہے نبوت کے ساتھ مقام افضل ہو گیا ہے، فلہٰذا
ان کا یہ دلیل ہے کہ چونکہ ولی جو ہے اس کی ولایت میں صرف توجہ اللہ ہوتی ہے اور نبوت میں توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کا مقام نیچی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، تو اس کا جواب بھی ہمارے حضرات نے یہ دیا ہوا ہے کہ یہ نبوت ولایت سے اس لیے بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کو مخلوق کے ارشاد پر معمور فرماتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، محنت والا ہے، مزید جو ہے وہ قوت والا کام ہے، فلہٰذا نبی کی نبوت بھی اس کے وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے افضل ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے کوئی ولی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، ولی جو ہے نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی تکالیف شرعی ساقط ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بہت بڑے مقام والا ہو گیا، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی سے یہ مقام ساقط نہیں ہوتا، رب کریم کیا فرماتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے حبیب کو ارشاد فرماتے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، حلال چیزیں کھاؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو، رکوع کرو۔ ان کے لیے مرتے دم تک، وصال کے دم تک انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوٹ نہیں ہے عبادت سے، تو ولی کو چھوٹ کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ ہاں مجذوب جس کے عقل میں کبھی فطور آ جائے، ایک انسان ہے اس کا دماغ ناقص ہو جائے، ساقط ہو جائے، کبھی کبھار اچھا بندہ ہوتا ہے، زاہد بندہ ہوتا ہے، دماغ میں خرابی آ جاتا ہے، عقل ساقط ہو جاتا ہے، تو پھر عقل کے ساقط ہونے کی وجہ سے کئی عبادات سے انسان جو ہے وہ مستثنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ عاقل بالغ پہ۔ نماز کس پہ لازم ہے؟ عاقل بالغ پہ۔ حج کس پہ لازم ہے؟ عاقل بالغ۔ ایک بندے کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر وہ عبادت سے ساقط، اس کے علاوہ کسی ولی سے، کسی انسان سے عبادت جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا احکام کی تبلیغ جو ہے انبیاء کرام پر واجب ہے، یعنی انبیاء کرام پر لازم ہے کہ خود بھی عمل کرے نیکی کاموں پر اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ اور تہجد کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر ایک روایت کے مطابق واجب تھی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے تھے نا، حضور پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی۔ اس سے معلوم ہوا کسی بھی بندے کے لیے جو ہے عبادات سے چھوٹ نہیں ملتی۔ جناب سیدنا غوث اعظم مبارک، وہ مبارک عبادت کر رہے ہیں اور ایک آواز آتی ہے کہ آپ کے لیے آج کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نہ نماز پڑھو نہ عبادت کرو، بس آپ پہنچ گئے ہو، بس آپ آرام سے رہو۔ تو آپ نے فوراً ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا، اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے روکتا ہے اور تم مجھے برائی کا عمل کر رہے ہو، تم شیطان ہو۔ تو شیطان پھنس گیا یہاں پہ۔ تو آگے سے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو عالم تھا، علم کی وجہ سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ تو آپ نے پھر سوچا کہ اب مجھے پھر جو ہے دوسری طریقے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہاں پر تو شیطان ناکام ہوا۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے علم کی وجہ سے میں نہیں بچ رہا۔ تو پھر وہ جو ہے وہ ہبا منصورہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا نا۔ مقصد یہ ہے کہ مرتے دم تک اولیاء کرام پر عبادت کرنا اور نیکی کی تلقین کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز حضور اقدس علیہ السلام مبارک پر واجب تھی۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق ضحیٰ کی نماز اور جو فجر کی 2 سنتیں ہیں نا، یہ بھی حضور پر لازم تھی، حضور پر یہ نمازیں بھی کیا تھی؟ لازم تھی، ضروری تھی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ولی سے کسی بھی حال میں جو ہے نا وہ عبادات وہ ساقط نہیں ہوتے۔ لا الہ الا